ناظرین کرامی، جب جنگ جمل اپنے اختتام کو پہنچی اور آتش حرب بجھ گئی تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سواری، زاد راہ اور دیگر سامان تیار کیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان لوگوں کو بھی واپس روانہ کیا جو ان کے ساتھ آئے تھے اور بچ گئے تھے، مگر جس نے وہیں ٹھہرنا پسند کیا وہ وہیں رہا۔ نیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ بصرہ کی حسب و نسب میں معروف 40 راتیں بھی چنی۔ جب روانگی کا دن آیا تو حضرت علی حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کے ارد گرد ہر طرح کے مسلمان موجود تھے۔ حضرت عائشہ بہر آئیں اور ان لوگوں کو رخصت کرنے لگیں، غم اور افسوس کے لہجہ میں فرمانے لگیں: آئے میرے بچوں، ہم میں سے بعضوں نے بعضوں پر غفلت اور کوتاہی سے عتاب کیا، پس اب تم میں کوئی بھی کسی پر زیادتی نہ کرے، خواہ کوئی بات اس تک پہنچے۔ خدا گواہ ہے، میرے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں تھا، مگر ایک ساس اور داماد کے درمیان جو بات ہوتی ہے وہ تھی۔ اگرچہ میں نے ان پر عتاب کیا ہے، مگر یہ حضرت علی میری نظر میں نیک لوگوں میں سے ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: لوگو، انہوں نے سچ کہا ہے اور انہوں نے نیکی کی ہے، واقعی میرے اور ان کے درمیان اس کے سوا اور کوئی جھگڑا نہیں تھا، اور یہ حضرت عائشہ دنیا و آخرت میں تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی حالت میں گھر سے نکلے، اعزاز سردی کی شدت سے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چمڑے کا ایک ٹکڑا اٹھا لیا، اس کو کاٹ کر اپنے کپڑوں کے نیچے سینے سے لگا لیا تاکہ کچھ گرمی حاصل ہو۔ پھر فرمانے لگے: خدا گواہ ہے، میرے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، اگر بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ ہوتا تو میرے پاس ضرور پہنچ جاتا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں نکلے، بھوک اور سردی کی شدت سے کانپ رہے تھے کہ ایک یہودی کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نظر پڑی جو اپنے باغ کی دیوار کے سوراخ سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا: اے دیہاتی، تجھے کیا ہوا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا: مجھے سردی اور بھوک کی شکایت ہے۔ یہودی نے کہا: کیا تم میرے لیے پانی بھرو گے؟ ہر ڈول کے عوض کھجوریں لے لینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ہاں ٹھیک ہے۔ یہودی نے باغ کا دروازہ کھولا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کرتے ہوئے جب بھی پانی کا ایک ڈول بھر دیتے، وہ یہودی آپ کو ایک کھجور عوض میں دے دیتا، یہاں تک کہ حضرت علی کی ہتھیلی کھجوروں سے بھر گئی۔ پھر فرمایا: بس مجھے یہی کافی ہے۔ چنانچہ حضرت علی نے وہ کھجوریں کھائیں اور اس پر تھوڑا پانی پیا۔ پھر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیوند زدہ چادر اوڑھے ہوئے پہنچے۔ جب رسول اللہ نے ان کی حالت دیکھی تو آپ علیہ السلام کو وہ نعمتیں یاد آ گئیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کل حاصل تھیں، اور آج ان کی حالت دیکھ کر آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور رونے لگے۔ پھر فرمایا: اس دور میں تمہارا کیا حال ہوگا جب تم ایک جوڑا صبح کو پہنو گے اور ایک جوڑا شام کو پہنو گے، اور تمہارے گھر یوں ڈھانکے جائیں گے جیسے خانہ کعبہ کو ڈھانکا جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا: ہم اس دور میں خوشحال ہوں گے، ذمہ داریوں میں با کفایت اور عبادت کے لیے با فراغت ہوں گے۔ نبی کریم نے فرمایا: نہیں، بلکہ تم اس دور مقابلہ میں آج زیادہ بہتر ہو۔ تو ناظرین، کیسی لگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔